آخرت، پھر یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت بھی خدا نے بنائی، دنیا بھی خدا نے بنائی، دنیا کا ساز و سامان بھی خدا نے بنایا، دنیا کی نعمتیں بھی خدا نے بنائی، اور آخرت بھی خدا نے بنائی۔ وہ جنت جو ہمیشہ رہے گی، وہ جہنم جو ہمیشہ رہے گا، وہ جنت کی نعمتیں جو ہمیشہ رہیں گی، وہاں کی حوریں اور غلمان اور وہاں کے درخت اور پیڑ پودے جو ہمیشہ رہیں گے، وہ بھی خدا نے بنائے۔ اور یہ دنیا کا سبزہ اور دنیا کا سبزہ زار اور کوہسار، یہ سب بھی اللہ نے بنائے۔ اس کا خالق بھی اللہ، اس کا خالق بھی اللہ۔ تو اسی خدا سے پوچھئے نا کہ وہ ہمیں کس طرح اس دنیا کو برتنے اور استعمال کرنے کا حکم فرماتا، وہ ہمیں کس طرف دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، اسی کو صحیح معلوم ہے، اس لیے کہ کریٹر وہی ہے، خالق وہی ہے، پیدا اسی نے کیا ہے دنیا کو اور آخرت کو، تو وہی صحیح بتائے گا ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے، دنیا کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، دنیا میں کیسے رہیں اور آخرت میں ہمیں کیا ملے گا، دنیا میں کیا کریں تو آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ملے گا، وہی خدا ہمیں صحیح بتانے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کی طاقت آپ کو سمجھا نہیں سکتی۔ لہذا سنیے اللہ رب العزت اس دنیا کے بارے میں کیا فرماتا ہے، جس میں ہمارا انداز اتنا غافلوں والا ہے کہ ہم اس رب کے فرمان تک کو سننے کے روادار اور سمجھنے کے روادار نہیں۔ وہ رب ہمیں کسی اور طرف دیکھنا چاہتا ہے اور ہم کسی اور طرف ہیں۔ وہ اس دنیا کی مثال بیان فرماتا ہے، آپ بھی سنیں، قرآن ہے۔ قرآن سے زیادہ اچھی کتاب اور قرآن سے زیادہ اچھی نصیحت نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ چنانچہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 20، اللہ کریم فرماتا ہے، اعلموا، لوگوں جان لو اچھی طرح، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا، جیسے بچے کھیلتے ہیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں اور تماشے میں کہیں تماشا دکھانے والا آ جائے تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، پھر وہ تماشا ختم ہو جاتا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے دنیا کی زندگی بھی کھیل تماشا ہے، ختم ہونے والا۔ تماشے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی تماشبین اپنے کرتب دکھاتا ہے اور پھر تماشا لپیٹ کے چلا جاتا ہے۔ جس طرح بچے کھیلتے ہیں، بچوں کا کھیل ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ وزینتن، اور لوگوں کے درمیان آرائش اور سجنے سورنے کا سامان ہے، لوگوں نے اس کو یہی بنا رکھا ہے، سجنا سورنا، تیار ہونا، زینت کرنا، اپنے آپ کو دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے تیار کرنا، اسی میں پڑے رہنا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، شیخیاں مارنا، شیخیاں بگارنا، فخر کرنا اپنے زیادہ ہونے پر اور کسی کے کم ہونے پر، چاہے عزت کے اعتبار سے، چاہے مال کے اعتبار سے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ دنیا کی زندگی مال اور اولاد میں کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری چاہنا، کہ مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو۔ کمثل غیث، اب اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، اس مثال کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، یہ اللہ کریم نے جو 5 اسٹیٹس انسان کے بیان فرمائے، 5، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل اور تماشا۔ بچپن میں جو بچے کھیلتے ہیں وہ اس کے نفع اور نقصان سے بے پرواہ ہوتے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے یا مزہ آ رہا ہے،
تو اس بچپن کے کھیل کو لہو کہتے ہیں، لہو، لعبون و لہون، لہو، بس ایسی کھیلنا، کسی تلذذ لذت کے حصول کے لیے نہیں، بس ایسی کھیل لیا، 2 بچے جمع ہوئے کھیل لیا، 4 بچے جمع ہوئے کھیل لیا، جب تک دل چاہا کھیلتے رہے، کسی نے آواز دی کھیل بند کر دیا۔ ایک کیفیت انسانی زندگی کی یہ والی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی، بغیر تلذذ کے، بغیر لذت اندوزی کے، ایک خاص عمر میں بچے جیسے کھیلتے ہیں ویسے ہی بنا کسی لذت کے حصول کے کھیل میں پڑے ہیں۔ دوسری صورت اللہ کریم نے ارشاد فرمائی لعب کی، لعب یہ بھی کھیل تماشا، یہ تھوڑا بندہ جب میچیورٹی کی طرف آتا ہے، تھوڑی عمر اس کی نکل آتی، تھوڑی نوجوانی پر آتا، تو اس کے اندر ایک تلذذ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مزہ کہاں آئے گا؟ یہ دیکھو اس میں مزہ آئے گا، یہ کرو اس میں مزہ آئے گا، یہ کھاؤ اس میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اس سے باتیں کرو لطف آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں لعب، لعب کھیل کود جس میں تلذذ ہو، لذت آئے۔ یہ دوسری کیفیت ہے انسان کی زندگی کی۔ تیسری کیفیت اللہ کریم نے بیان فرمائی وزینتن، دنیا کی زندگی کی تیسری کیفیت زینت اور آرائش ہے۔ ایک ہے اللہ کے لیے تیار ہونا، اللہ کی رضا کے لیے تیار ہونا، جس سے اللہ خوش ہو، جیسے بیوی اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے اس لیے کہ شوہر کا حق ہے میرے اوپر، تو یہ بھی اللہ کے لیے تیار ہونا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تیار ہونا ہے، یہ تیاری اور ہے۔ ایک شخص اس لیے تیار ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، جمعے کا دن ہے، نہاؤں، عطر لگاؤں، اچھے کپڑے پہنوں، تاکہ میں اللہ کے گھر میں اچھی طرح عبادت کروں۔ یہ تیار ہونا اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک ہے دنیا کے دکھاوے کے لیے، ایک ہے فخر کے لیے، غرور کے لیے، دوسروں کو ہیچ دکھانے کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ نے نعمت دی ہے اس لیے میں اللہ کی نعمت استعمال کر رہا ہوں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ دیکھیں اور لوگ مجھے داد عیش دیں۔ اس زینت کے بارے میں رب نے فرمایا وَزِینَتُن، دنیا کی زندگی میں لوگ اس درجے میں بھی ہیں کہ وہ آرائش و زیبائش میں پڑے ہوئے ہیں، آرائش و زیبائش میں پڑے ہوئے، اللہ سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کی تیسری کیفیت ہے لوگوں کی جو اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ چوتھی کیفیت وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ ایک اسٹیج زندگی میں آتا ہے جو بالغ ہونے کے بعد شروع ہو جاتا، ایک دوسرے پر فخر کرنا، میں زیادہ ہوں تو کم ہے، میرے اندر یہ ہے اور تیرے اندر یہ نہیں ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے اور تیرے اندر نہیں ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور تو یہاں، میں وہ ہوں اور تو یہ ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ چوتھی کیفیت اللہ کریم نے دنیا کی زندگی میں اپنے بندوں کی بیان فرمائی۔ پانچویں کیفیت وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جب انسان تھوڑا اس اسٹیج سے آگے بڑھتا ہے اور صاحب اولاد ہوتا ہے، اللہ اس کو اولاد دیتا ہے، اللہ اس کو مال دیتا ہے، اب زندگی کی ساری ریس اس کے اوپر لگی ہوتی ہے۔ اس کی 2 اولادیں ہیں، میری 4، اس کی 4 ہیں، میری 6، میرے 10 بچے ہیں، 10 خاندانوں میں شادیاں ہوئی ہیں اور 10 خاندانوں سے میرا رشتہ جڑا۔ پہلے میں 4 آدمیوں کو جانتا تھا اور 4 آدمی مجھے جانتے تھے، اب میرے تو 24 خاندانوں میں رشتے ہیں، وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی۔ میری ایک بیٹی کرنل کے گھر گئی ہے،
ایک بیٹی جنرل کے گھر گئی ہے، ایک بیٹی فلاں ناظم علاقہ کے گھر گئی ہے، فلاں کونسلر کے گھر گئی ہے، میرا ایک بیٹا وہ داماد ہے وزیر اعظم کا، ایک بیٹا داماد ہے وزیر اعلیٰ کا۔ تکاثر فی الاموال والاولاد تفاخر بینکم، تفاخر بینکم، انہی میں پڑی ہے انسانیت، فخر کرنا، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، فخریہ طور پر میں تو وہ ہوں، میرے تو یہ رشتے، میرے تو تعلقات کی بنیاد وہاں تک ہے۔ وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اور اولاد پر اور مال پر، اس کی کثرت پر ہمیشہ نازا اور مغرور رہنا اور فخر کرنا کہ میرے پاس تو مال بہت ہے، میرا یہاں بھی کاروبار اور وہاں بھی کاروبار، بجائے شکر کرنے کے اس کثرت پر فخر کرنا اور کثرت کا مطالبہ کرتے رہنا۔ یہ 5 کیفیتیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں انسانوں کی بیان فرمائی دنیا کی زندگی میں۔ اب اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک تمہاری زندگی ہے جس کا سائیکل یہ ہے، جس کا سائیکل یہ بچپن بغیر لذت کے کھیل میں، تھوڑے بڑے ہوئے تو لذت والے کھیلوں میں، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو سجنے اور سورنے میں، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو ایک دوسرے پر فخر کرنے میں، اور تھوڑے اور بڑے ہوئے تو 2 چیزوں کی ہوس میں ہے، 2 چیزوں کی خاص طور پر ہوس میں۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، اولاد زیادہ ہو، پوتے پوتیاں، پڑ پوتے پڑ پوتیاں، نواسے نواسیاں، رشتہ داروں پر رشتہ دار، رشتہ داروں پر رشتہ دار، اموال، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں، کارخانوں پر کارخانے، اسی کثرت میں پڑے رہے، حتیٰ کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تجھے مال کی کثرت کے طلب نے، تجھے مال کی کثرت کی چاہت نے، مال کی کثرت کی چاہت نے، تجھے اولاد کی کثرت کی چاہت نے، زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، عزت دنیا کی زیادہ ہو، دنیا زیادہ سے زیادہ ہو، اللہ فرماتا ہے اس کثرت کی طلب نے، اس کثرت کی چاہت نے الہاکم، تباہ کر دیا تمہیں، برباد کر دیا تمہیں، ہلاک کر دیا تمہیں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، تم لوگوں نے قبروں کے منہ دیکھے اور قبروں میں پہنچ گئے، قبروں میں پہنچ گئے۔ یہ کثرت طلب کرنے کا جذبہ مرنے تک ختم نہیں ہوتا، بڑھاپا ہے یہی فکر ہے، اولاد زیادہ، پوتے ہوئے، پوتیاں ہوئیں، نواسے ہوئے، نواسیاں ہوئیں، نام کدھر سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، اور کتنا ہو جائے گا، نئی فیکٹری کب لگ رہی ہے، اتنا مست ہے دنیا میں کہ دنیا بنانے والے خدا کا پیغام ہی بھلا کے رکھ دیا، اتنا مست ہے دنیا۔ 5 کیفیتیں خدا کی طرف سے، بچپن لہو، تھوڑے بڑے ہوئے لائب، تھوڑے بڑے ہوئے سجنا سورنا بننا، اسی میں وقت لگ رہا ہے، وہ بھی ناجائز کاموں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ اس سے بڑے ہوئے تو 4تھا اسٹیج تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخریہ نگاہ ڈالنا، کوئی مجھ سے آگے تو نہیں، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ 5واں اور آخری اسٹیج جس کے بعد انسان قبر تک یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، اولاد اور مال کی کثرت میں پڑے رہنا، کہیں سے مال آئے، کہیں سے خبر آئے کہ نواسا ہوا، نواسیاں ہوئیں، چلو رشتہ داری بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی، یہ 5 اسٹیجز۔ اب اللہ اس کے مقابلے میں ایک مثال بیان کر رہا ہے پودوں کی، پھر آگے جا کے قرآن میں دونوں میں اللہ فرق کر دیتا ہے۔ پودے کی زندگی یہی ختم ہو گئی دنیا میں، تیری زندگی ختم نہیں ہوئی، چنانچہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
کمثل غیث، مثال ایسے ہے انسان کی زندگی کی جیسے برسنے والی زوردار بارش، اعجب الکفار نباتہ، اتنی برسی بارش، اتنی برسی کہ کسان اس پودے کی پیداوار سے خوش ہو گئے، پیداوار دیکھ کر اس بارش کی کثرت سے خوش ہو گئے، خوشی ملی۔ ثم یہیج، پھر وہ ننھے پودے بڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ پودے پک کر تیار ہو گئے، فتراہ مصفرا، پھر ایسا ہوا کہ اس میں لگی ہوئی اناج بالکل تیار ہو گئی، زرد ہو گئی، بالکل تیار۔ ثم یکون حطاما، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم یکون حطاما، پھر وہ پوری فصل کاٹ دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ نہ کاٹو تو موسم تباہ کر دے، کاٹ لو تو بھی کھیت خالی، نہ کاٹو تو موسم تباہ کر دے اس کو۔ 3-4 مہینے ہی اس کی پوری زندگی ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی۔ ایک وقت تھا اس کی کونپلیں نکلی تھی، پودا اٹھا تھا تیز بارش سے، پھر کیا ہوا؟ اس کی اٹھان کو دیکھ کر کسان خوش ہو گئے۔ ثم یہیجو، پھر وہ پھل، وہ پودا تیار ہوا، فتراہ مصفرا، پھر تم نے دیکھا کہ بالکل اس کی کونپلیں زرد ہو گئیں۔ ثم یکون حطاما، پھر اس کو ختم ہونا تھا، وہ چورا چورا ہو کر، پامال ہو کر وہ ساری فصل ختم ہو گئی۔ فرمایا یہ پودوں کی زندگی ہے، ایک تیری زندگی، اے انسان ایک تیری زندگی ہے، اور ایک یہ پودوں کی زندگی ہے۔ پودوں کی زندگی یہاں ختم ہو گئی، پودوں سے کوئی سوال و جواب نہیں ہونا، جیسے جانوروں سے کوئی سوال و جواب نہیں ہونا۔ پودوں کو قیامت میں نہیں اٹھایا جائے گا، یہ پیدا ہوئے، استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے، ختم ہو گئے، چورا چورا ہو کے ختم ہو گئے، بس ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ ثم یکون حطاما، انسان نے کھا لیا یا جانور نے، یا دونوں میں سے کوئی نہ کھا سکے، موسم نے اس کو تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا، بھوسا ہو کے ختم ہو گئے۔ لیکن تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تو ہم نے پورا پروگرام دے کر کے بھیجا ہے، تم تو دارالامتحان میں ہو، تمہیں تو ہم نے پورا تیار کر کے امتحان لے کر، عالم ارواح میں جب ہم نے تم سے امتحان لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہچان دی تھی، اپنی معرفت دی تھی، تم مجھے پہچانتے تھے، تمہیں میں نے اسلام پر پیدا کیا، تم مسلمان پیدا ہوئے تھے، بھلے کافر کے گھر پیدا ہوئے تھے لیکن تم مسلمان تھے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں عالم ارواح میں اپنی پہچان دی تھی، اور تم سے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس پہچان کے بعد ہم نے تمہیں پھر تمہارے ماں باپ کے یہاں پیدا کیا تو تمہیں مسلمان پیدا کیا، اس کے بعد پھر تم نے میرا کفر کیا یا میرا شکر کیا، لیکن باپ کی زندگی تم نے شکر بھی کیا تو کیسے زندگی گزاری؟ کھیل میں، تماشے میں، ایک دوسرے پر حسین نظر آنے میں، ایک دوسرے پر فخر کرنے میں، یا مال اور اولاد کی کثرت کی فکر میں تم نے زندگی گزار دی؟ پودوں کی زندگی تو ہم نے تمہیں بتا دی کہ یہاں ختم ہو گئی، لیکن تمہارا معاملہ آگے ہے۔ اسی آیت نمبر 20 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، فرمایا دو ہی باتیں ہوں گی، کسی بھی شخص کے لیے دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، ان دو میں سے کوئی تیسری بات نہیں ہوگی۔ پودے ختم ہو گئے،
تم انسان ہو، پودے نہیں۔ جانور دنیا میں ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ فرشتوں سے حساب و کتاب کچھ ہونا نہیں ہے، ایک جن ہے اور ایک انسان ہے جن سے اللہ حساب و کتاب لے گا۔ تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ دو میں سے ایک کیفیت ہوگی، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو تمہارے لیے سخت ترین عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا تمہارے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بخشش کا انعام ہوگا اور اللہ کی رضامندی کا اعلان ہوگا۔